میں اپنا ایک کالم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جسے میں نے 1997 میں لکھا تھا۔ اس کا عنوان ہے اس سادگی پہ کون نہ مر جائے۔ ملاحظہ فرمائیے، صدر جمہوریہ KR نارائنن نے یوم جمہوریہ کے موقع پر قوم کے نام اپنے خطاب میں کچھ ایسی فکر انگیز، عبرت انگیز اور خیال انگیز باتیں کی ہیں کہ پچھلے 15 دنوں سے جب ہم ان باتوں پر غور کرتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے اور سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ صدر جمہوریہ نے یہ فرمایا تھا کہ قوم میں فضول خرچی کی عادت بڑھتی جا رہی ہے اور ہم قناعت اور سادگی پسندی کو فراموش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو کچھ برس بعد ڈکشنری میں سے سادگی کے لفظ کو خارج کر دینا پڑے گا۔ ہم مانتے ہیں کہ قوم میں فضول خرچی کی عادت بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ پچھلے دنوں ایک صاحب نے اپنے بیٹے کے ختنہ کی خوشی میں فضول خرچی کا ایسا مظاہرہ کیا تھا کہ ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ جب ہم نے بیجا فضول خرچی پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ جناب، آپ نے اس فضول سے موقع پر جو فضول خرچی کی ہے، اس میں تو 4 غریب نوجوانوں کی شادیاں بھی ہو سکتی تھی، ہماری بات پر بھی پھر گئے اور بولے، جناب آپ ختنہ کی خوشی کو فضول سا موقع کہتے ہیں؟ آپ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ختنہ کی خوشی کا موقع زندگی میں صرف ایک بار ہی آتا ہے، جبکہ شادیاں تو آپ 4 بھی کر سکتے ہیں۔ ان کی اس دلیل کے آگے ہم لاجواب ہو گئے۔ آدمی جب فضول خرچی کرنے پر اتر آتا ہے تو ایسی ہی بے تکی دلیلیں پیش کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم فضول خرچی نہیں کرتے۔ ہماری بیوی روزانہ خرچ کے لیے ہمیں 5 روپیوں کی جو بھاری رقم دیتی ہے تو ہم اسے شام تک اڑا دیتے ہیں اور جیب میں پھوٹی کھوڑی کوڑی بھی نہیں رہنے دیتے۔ مانا کہ ہمارے پڑوسی کا بیٹا جو ابھی ہائی اسکول میں پڑھتا ہے روزانہ 500 روپے اڑا دیتا ہے، لیکن ہم میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ٹھیکیدار ہیں، گھر پر 4-5 موٹریں ہیں، ماشاءاللہ اتنے ہی ڈرائیور بھی ہیں، گھر پر کام کرنے والے ملازمین بھی کئی ہیں۔ غرض ان کی مالی حیثیت ایسی ہے کہ اگر ان کا بیٹا روزانہ 500 روپے بھی اڑا دیتا ہے تو پھر بھی کم ہے۔ دوسری طرف ہم جو یہ دن بھر میں پورے 5 روپے خرچ کر دیتے ہیں تو یہ ہماری مالی حیثیت کے حساب سے بہت زیادہ ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمارے مزاج میں سادگی کا عنصر نہیں ہے۔ ہمارے اندر تو سادگی اتنی کوٹ کر بھری ہوئی ہے کہ اس معاملے میں ہمیں مزید کوٹنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہماری سادگی پسندی کا یہ عالم ہے کہ پچھلے دنوں ایک 5 اسٹار ہوٹل میں منعقدہ ایک عشائیے میں شرکت کے لیے پہنچے تو بے شمار منغن غذاؤں کو اپنے سامنے دیکھ کر ہماری طبیعت کچھ ایسی بدمزہ ہوئی کہ ہم نے کھانا کھانے سے صاف انکار کر دیا۔ پھر میزبان نے اصرار کیا تو ہم نے اپنی سادگی پسندی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ میاں، ہم تو چٹنی اور جوار کی روٹی کھانے کے عادی ہیں۔ ہماری فقیرانہ شان بان کو ایسی مرغن غذاؤں سے ٹھیس پہنچتی ہے۔ ایسی سادہ غذا نہ ملے تو ہم تو کئی دن فاقہ بھی کر لیتے ہیں۔ ہمارے میزبان کو ہم پر جو ترس آیا تو انہوں نے 5 اسٹار کے انتظامیہ 5 اسٹار ہوٹل کے انتظامیہ کو ہدایت دی کہ فوراً ہمارے لیے چٹنی اور جوار کی روٹی کا بندوبست کرے۔ انتظامیہ نے جب ہماری سادہ غذا کی فراہمی کے سلسلے میں بعض مجبوریوں کا ذکر کیا تو ناراض ہو گئے کہ آپ کا اتنا بڑا ہوٹل ہے، آپ کے ہاں چٹنی اور جوار کی روٹی تک نہیں ملتی۔ خیر، ہوٹل کے انتظامیہ نے بڑی تگ و دو کے بعد ہماری مذکورہ سادہ غذا کا بندوبست تو ضرور کیا، لیکن بعد میں کسی نے بتایا کہ ہمیں چٹنی اور جوار کی روٹی فراہم کرنے پر ہوٹل کے انتظامیہ نے ہمارے میزبان سے پورے 1500 روپے وصول کر لیے ہیں۔
واللہ عالم بالصواب۔ جبکہ دوسرے مہمانوں کو فراہم کی گئی مرغن غذاؤں کے دام فی کس صرف 1000 روپے وصول کیے گئے۔ چاہے کچھ بھی ہو، ہمیں فخر ہے کہ ہم نے 5 اسٹار ہوٹل میں بھی اپنی مزاج کی سادگی پسندی کو ترک نہیں کیا۔ یہ ضرور ہے کہ بعد میں ہمارے ان میزبان نے کئی دعوتیں کی لیکن ہمیں نہیں بلایا۔ ہمیں اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں، کیونکہ ہم تو شکم سیری کے مقابلے میں پاکے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ ہم اس تہذیب کے پروردہ ہیں جس میں قناعت، توکل، فقر و فاقہ اور قلندری کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ ہمارے صوفیوں، سادھوؤں اور سنتوں کے بارے میں تو یہاں تک سنا ہے کہ کئی دن فاقے کرتے تھے لیکن حرف شکایت زبان پر نہ آنے دیتے تھے۔ ہمیں تو خیر کچھ کھانا ہوتا ہی ہے تو کھانے کی چیزوں تک خود پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارے سادھو سنت اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک کہ کھانا خود چل کر ان تک نہیں پہنچتا تھا۔ حضرت شیخ سعدی کے بارے میں سنا ہے کہ ایک بار کسی لقدق صحرا میں جہاں دور دور تک کوئی آسائش میسر نہیں تھی تشریف فرما تھے اور روکھی سوکھی کھانے میں مصروف تھے۔ ایسے میں حکمران وقت کے خصوصی مصاحب اور درباری شاعر کی سواری باد بہاری ادھر سے گزری۔ اس کی نظر حضرت شیخ سعدی پر پڑی تو رک گیا، بڑی عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، حضور یہ کیا آپ تکلیفوں اور مصائب کی زندگی گزار رہے ہیں؟ میں نے کتنی بار آپ سے کہا کہ ذرا میرے ساتھ حکمران وقت کے دربار میں چلنے کی عادت ڈال دیں تو آپ کو یوں روکھی سوکھی روٹی کھانے کی حاجت نہ رہے گی۔ اس پر حضرت شیخ سعدی نے اس باسی روٹی کا ایک ٹکڑا درباری شاعر کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا، میاں میری بات مانو، میری طرح اگر تم بھی روکھی سوکھی کھانے کی عادت ڈال لو تو تمہیں یوں ہر روز حکمران وقت کے دربار میں حاضری لگوانے کی حاجت نہ رہے گی۔ ہم نے اس حکایت کو اپنی گرہ میں اچھی طرح باندھ دیا ہے۔ ہمارے حالات بھی کچھ ایسے ہیں کہ ہم اپنی گرہ میں کوئی بھاری رقم تو باندھ نہیں سکتے، ایسی ہی اچھی باتوں کو گرہ میں باندھ کر کام چلا لیتے ہیں اور ماشاءاللہ اچھی خاصی زندگی گزار رہے ہیں۔ گزار کیا رہے ہیں بلکہ گزار چکے ہیں، اور کوئی دن نہیں جاتا کہ ہم خود گزر جائیں گے۔ اسی ذہنی تربیت کی وجہ سے ہم میں سادگی بدرجہ تم موجود ہے، اور جہاں جاتے ہیں وہاں اپنی سادگی کو ضرور ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ دور جدید میں سادگی کے ساتھ جینا اب دن بدن دشوار کن ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارے ایک لکھپتی مداح نے ہم سے کہا ہے کہ میاں فلاں اسٹیشن پر نہایت پرسکون جگہ پر میرا ایک ذاتی بنگلہ ہے، کبھی وہاں جا کر قیام کرو، اطمینان اور سکون قلب کے ساتھ کچھ لکھو پڑھو، نوکر چاکر اور ضرورت کی ساری چیزیں وہاں موجود ہیں۔ ہم ان کے بہکاوے میں آ کر وہاں چلے گئے۔ اب جو وہاں گئے تو دیکھا کہ ان کے عالیشان مکان میں جگہ جگہ ایسی قالینیں بچھی ہیں جس پر ہم پاؤں رکھتے تھے تو گھٹنوں تک دھس جاتے تھے۔ صوفے ایسے گداز تھے کہ ان پر بیٹھتے تھے تو ہم صوفوں کے اندر دھس کر کہیں غائب ہو جاتے تھے اور ان کے ملازموں کو ہمیں ڈھونڈنے میں دشواری پیش آتی تھی۔ یہی حال بستر کا بھی تھا۔ ہم نے ان آسائشوں کو دیکھا تو ہماری سادگی نے للکارا کہ میاں کس چکر میں پڑے ہو؟ تم نے تو سادہ زندگی گزارنے کی خاطر زندگی بھر جو تپسیا کی ہے وہ بھنگ ہوئی جاتی ہے، ہوشیار، خبردار۔ اس پر ہم نے میزبان سے کہا کہ حضور ہم سیدھی سادی زندگی گزارنے والے آدمی ہیں، ہم صوفوں اور بستروں کے گداز سے کہیں زیادہ اپنے دل میں گداز پیدا کرنے کے قائل ہیں۔ گداز صوفوں پر بیٹھنے کی وجہ سے ہمارے اپنے دل گداز کو سخت آزمائش میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔
ہم تو چٹائی پر بیٹھنے کے عادی ہیں۔ بستر بھی ہمارا ایک ایسی چارپائی پر لگتا ہے جس پر صبح کو بیدار ہوتے ہیں تو چارپائی کے بان کے نشان ہماری پیٹھ پر صاف دکھائی دیتے ہیں۔ نرم اور گدیلے بستروں پر سو جائیں تو ہم ایسے خواب دیکھنے لگتے ہیں جو صرف بالغوں کے لیے مختص ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ، ہم نے نوجوانی میں ایسے خواب نہیں دیکھے تو اب اس عمر میں کیا دیکھیں گے؟ ہمارا نظریہ زندگی یہ ہے کہ سونے کا بستر جتنا سخت اور کرخت ہوگا، اس پر سونے سے آدمی کا دل اتنا ہی نرم، ملائم اور گداز ہو جاتا ہے اور وہ حیوانی جذبات سے پاک ہو جاتا ہے۔ ہمارے اس استدلال کے بعد ہمارے میزبان نے زر کثیر خرچ کر کے اپنے دیوان خانے کو قالینوں، صوفوں اور گدیلے بستروں کو آسائشوں سے پاک کیا اور ایک چٹائی بچھا دی۔ اس سے ہماری انا کو بڑی تسکین تو پہنچی، لیکن نوکروں کی انا کو ضرور ٹھیس پہنچی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم نے سادگی پسندی کی ایسی روایت اس گھر میں قائم کی تو مستقبل میں کہیں ان کے لیے دشواریاں نہ کھڑی ہو جائے۔ لیکن لطف تو دوسرے دن آیا جب ہم نے اپنی سادگی کا سکہ کچھ ایسا جمایا کہ ہمارے میزبان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ صبح ہوئی تو ہم نے میزبان سے پوچھا کہ آپ کے گھر کے آس پاس نیم کا پیڑ تو ضرور ہوگا۔ بولے اس ہل اسٹیشن پر دور دور تک نیم کا پیڑ پیدا نہیں ہوتا۔ مگر آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہم نے کہا ہم صبح کو نیم کی ٹہنی سے مسواک کرنے کے عادی ہیں۔ میزبان نے بہت اصرار کیا کہ نیم کی ٹہنی کے بجائے ہم اعلیٰ سے اعلیٰ ترین ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کریں اور اپنے دانتوں کی سادگی پسندی کو کم از کم ایک دن کے لیے نیم کی ٹہنی سے دور رکھیں۔ مگر ان کی یہ تجویز ہمارے مزاج کے سادگی کو نہ بھائی۔ نتیجے میں انہیں نیم کی ٹہنی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی گاڑیاں جنگل میں چاروں طرف دوڑانا پڑی اور یوں ہماری سادگی کی لاج رکھنی پڑی۔ صدر جمہوریہ کی بات سے ہمیں 100% اتفاق ہے کہ ہمیں سادگی پسندی کی زندگی گزارنی چاہیے، لیکن یہ مسئلہ تو اس ملک کے صرف 25% آبادی کا ہے۔ خدا کا شکر ادا کیجیے کہ اس ملک کی 75% آبادی غربت کی سطح سے نیچے جا کر زندگی گزارتی ہے، جس کی وجہ سے اسے سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ آپ سیدھے سادے کھانے کی بات کرتے ہیں، انہیں تو کئی دن فاقے کرنے پڑتے ہیں۔ جب تک اس ملک میں غربت برقرار رہے گی تب تک سادگی کے لفظ کو ڈکشنری سے کوئی نہیں نکال سکتا۔